بہت شکریہ ادا کریں سرفراز گوندل صاحب، ارشد حمزہ عامر صاحب، بریگیڈیئر شاہرام خان صاحب، چودھری وسیم اجاز صاحب، چودھری سب سے درخواست ہے کہ پلیز اسٹیج پر تشریف لائیں اور شیلڈز کی ڈسٹریبیوشن کے لیے ہم دعوت دیں گے چودھری مشتاق صاحب گروپ. چودھری مشتاق صاحب سے درخواست ہے کہ پلیز اسٹیج پر آئیں اور شیلڈ وصول کریں. الحمدللہ جی، جس وقت مینجمنٹ نے یہ ڈیسیژن لیا تھا تو اس وقت یہ واحد پہلو تھا جس نے ہمیں اس کے غیر شرعی ہونے کو، رینٹل کو، ہم ساری مینجمنٹ نے یہ ڈے ون ڈیسائیڈ کیا کہ اس میں ہم رینٹلز آفر کریں گے، پروجیکٹ بکے یا نہ بکے. الحمدللہ ہم اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، آپ تمام احباب کا یہاں تشریف آوری کا شکریہ. آج ہم نے یہاں پہ الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ نے بلو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا ہے. ہماری جو پائلنگ ہے وہ آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے. تو یہ ایک پروجیکٹ ہے، ایک میگا پروجیکٹ ہے، راولپنڈی اسلام آباد ٹوین سٹیز کا ٹالسٹ بلڈنگ ہے. اس کی آج یہاں سنگ بنیاد رکھی گئی ہے. ندیم اجاز صاحب، نعیم اجاز صاحب اور اجاز خان صاحب جو ریئلٹرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں، چیئرمین ہیں، ان کی موجودگی میں یہ سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. اور ہم نے ریل اسٹیٹ انڈسٹری کو درپیش مسائل اور اس میں جو ریل اسٹیٹ برادری ہے اس کا ہمارے ساتھ کیا لائے عمل ہوگا فیوچر میں، اس پہ آج گفتگو ہوئی. ہم نے ایک بڑی خوبصورت آفر اپنی ریئلٹر برادری کو دی ہے جس کا میں چاہوں گا کہ اجاز خان صاحب ذکر کریں اور پورے پاکستان کے ریئلٹرز کو اس بات پہ متحد کریں کہ پاکستان میں ہر اس ڈیولپر کو جو پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے، ڈیلیور کرنا چاہتا ہے، اسے اس ملک میں موجود پرانے مگرمچھوں سے آزاد کیا جائے اور ان کے لیے اپروولز کا پروسیس آسان کیا جائے تاکہ وہ لو کاسٹ ہاؤسنگ ایکچوئل معنوں میں لوگوں کو پرووائڈ کر سکیں. اجاز خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعجاز خان، چیئرمین فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان. آج ہم سب بلو ورلڈ سٹی کے اس پروگرام میں آئے اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ جتنے شاندار انداز سے بلو ورلڈ سٹی نے اپنی سٹی لانچ کی تھی، میں سمجھتا تھا کہ حکومت محسن ہے اس ملک کے، یہ لوگ حکومت کے لوگ ان کے شکر گزار ہوں گے. اور میں سمجھتا تھا کہ شاید اگلی دفعہ پرائڈ آف پرفارمنس ان کو دیا جائے گا کہ انہوں نے ملک میں روزگار کو بڑھایا، انڈسٹری کو بڑھایا، ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو لے کر چلے. لیکن آج رودات جو مجھے سننے کو ملی یہ ایک انتہائی تکلیف دہ ہے. مقصد اس ملک میں لا قانونیت کریں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اگر آپ اس ملک کو کچھ ڈیلیور کرنا چاہیں، کچھ دینا چاہیں، روزگار دینا چاہیں، انڈسٹری چلانا چاہیں، ملک کی معیشت چلانا چاہیں، آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں. ایک گندی بستی بسائیں، 15 فٹ کی 10 فٹ کی گلیاں رکھیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ملک کا خوبصورت ترین شہر بسانے کی کوشش کریں، آپ کے راستے میں رکاوٹیں. بنیادی طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں
جو ریئل اسٹیٹ میں اپنی مناپلی اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم رکھنا چاہتے ہیں اور ان کو طریقہ آتا ہے تمام لوگوں کو خریدنے کا. میری گزارش ہے خدا را اس ملک کے ارباب اختیار کے لوگوں اپنی ذات کو منفی کر کے آج تو میرے ملک کے بارے میں سوچو, آج تو میرے ملک کے عوام کے بارے میں سوچو, آج تو ان لوگوں کے بارے میں سوچو جو اپنا پیسہ اس ملک میں لگانا چاہتے ہیں. اس قسم کے لوگوں کے لیے امریکہ میں دنیا باہیں کھول کر بیٹھی ہے اور یہ ملک کی محبت میں خوار ہو رہے ہیں. خدا را ایسا مت کریں. جو بندہ اس ملک کو تعمیر کرنا چاہتا ہے, خوبصورت بنانا چاہتا ہے, روزگار دینا چاہتا ہے, اس کی حوصلہ افزائی کریں. پرائیڈ آف پرفارمنس سرنگی بجانے والے, طبلہ بجانے والے میراثیوں کو آپ دیتے ہیں. جو ملک کے محسن ہیں وہ عذاب کا شکار ہیں. فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان ہر اس بلڈر اور ڈیولپر کے ساتھ کھڑی ہوگی جو حق, سچ, انصاف اور قانون کے مطابق کام کرے گا, اور اگر ان کے راستے میں رکاوٹ ہوگی تو پاکستان کی 10 لاکھ ریئل اسٹیٹ کمیونٹی یقینی طور پر ان کی پشت پہ کھڑی ہوگی انشاءاللہ. پروجیکٹ دیا نا ریئلٹرز کے لیے, اس کے بہت بہترین بات یہ ہے, پہلی مرتبہ کسی ڈیولپر نے آج مجھے یہ کہا ہے کہ اعجاز صاحب پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی میں اپنے جو پروجیکٹ ہے اس میں پلاٹ 50% ڈسکاؤنٹ پر قسطوں میں دوں گا. شرط یہ ہے کہ ریئلٹر اپنا گھر بنائے, تاکہ میری خواہش یہ ہے کہ میرے علاقے میں زیادہ سے زیادہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہوں, کیونکہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اس معاشرے کا جھومر ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو, بلو ورلڈ کے تمام انتظامیوں کو, جنہوں نے اتنا کھلا دل کیا میری ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کمیونٹی کے لیے. اور یقین رکھیے آپ, پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی اس محبت کے بدلے آپ کو وہ عزت اور ایثار دے گی کہ انشاءاللہ آپ فخر کریں گے. جزاک اللہ. سر بھائی ایک منٹ آگے آئیے گا, آپ سے سوال ہے کیونکہ یہ ٹاک آپ کی پہنچے گی ساری اور بھی شہروں میں لوگ دیکھیں گے. ایک تو یہ جو بلو ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے اس کی تھوڑی سی افادیت دوبارہ یہاں پہ بتا دیجیے, اور پاکستان بھر کے ریئلٹرز جو وہاں سے اسلام آباد کیونکہ کیپٹل ہے تو بہت سارے لوگ ادھر بھی آنا چاہتے ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دیں گے اور کس طرح کہیں گے کہ یہ ایک یونیک آئیڈیا ہے؟ بلو ورلڈ ٹریڈ سینٹر جی ٹوین سٹیز کا ٹالسٹ پروجیکٹ ہے, اور جس طرح بلو ورلڈ سٹی کی مناسبت سے ہم پاکستان کا اور دنیا کا پہلا پرپز بلٹ ٹورسٹ سٹی بنا رہے ہیں, اس کو ہم پرپز بلٹ کارپوریٹ ٹاور بنا رہے ہیں, جس میں آپ آفیسز, نیچے ایک شاپنگ کا ایریا ہے, اس کے نیچے پارکنگ کا ایریا, اور اوپر آفیسز کو تمام فیسلٹیز جو ایک سمارٹ سٹی میں اویلیبل ہوتی ہیں, ایک سمارٹ انوائرمنٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں, وہ تمام فیسلٹیز اس بلڈنگ میں اویلیبل ہوں گی. اور چونکہ ہم خود ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے ہیں اور میگا پروجیکٹس میں انوالوڈ ہیں, تو جو ریئلٹر اسپیشلی یہاں پہ اس بلڈنگ میں آ کے آباد ہوں گے ان کو ہم ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے منسلک کر کے ریئل ٹائم بزنس کرنے میں معاونت بھی فراہم کریں گے. ان کی بزنس ایجوکیشن کے پروگرام بھی چلائیں گے, اور ان کو ٹرین بھی کریں گے کہ دور حاضر میں جو ریئل اسٹیٹ کو چیلنجز درپیش ہیں ان سے کس طرح نبرد آزما ہونا ہے, اور اپنی فیملی کے لیے کس طرح روزگار کا بندوبست کرنا ہے انشاءاللہ. دیکھیں, اس ملک میں 2 قسم کے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں. ایک وہ جو موسمی بٹیرے ہیں, جو ہی سیزن ہوتا ہے اپنے اپنے بلوں سے نکلتے ہیں اور اپنے اوپر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا ٹیگ لگاتے ہیں. ایک وہ جن کا اوڑھنا بچھونا ریئل اسٹیٹ ہے. وہ ریئل اسٹیٹ اپنے علاقے کی ایسوسیشن کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرتے ہیں, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ساتھ رجسٹرڈ کرتے ہیں, DNFBP کے ساتھ رجسٹرڈ کرتے ہیں, اور یہ رجسٹرڈ ایسوسیشن فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کی ممبرشپ لیتی ہیں. نتیجے کے طور پر ایک مضبوط نظام ہے. جو ڈیلر بھی نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے وہ عموماً ہم لوگوں میں سے نہیں ہوتا, بلیک میلر اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں. ورنہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ تو یہ جاتا ہے کہ جتنا بزنس اچھی ہیلدی انوائرمنٹ میں ہوگا, ملک کی معیشت اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا کاروبار چلے گا.
ये हमारे प्रोजेक्ट में कितनी डेवलपमेंट हो रही है उस पर मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि चौधरी नईम एजाज साहब ब्रीफ करें, कितनी मशीनरी लगी हुई है, कितने कनाल हम डेवलप कर चुके हैं, वो आपको ब्रीफ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस टाइम पे ब्लू वर्ल्ड सिटी 40 से 45 हज़ार कनाल के ऊपर मौके के ऊपर डेवलपमेंट कर रही है और वहाँ पे 500 से 1000 मशीनरी 24/7 काम कर रही है। और मैंने लास्ट टाइम 2-3 इंटरव्यूज़ में ये भी लोगों को ऑफ़र किया, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं पाकिस्तान के अंदर जिनके पास हैवी जो नो लिमिट कॉन्ट्रैक्टर हैं वो हमारे साथ रजू कर सकते हैं हमारे पास। और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 लाख से ऊपर लैंड है जिसके ऊपर हम लोग डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर भाई किसी के पास मशीनरी है, नो लिमिट है, उसके पास लेबर है, अगर वो करना चाहे तो हमारी तरफ से खुला उसको चैलेंज है, वो आ जाए और उसको हम काम भी देंगे और इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में उसको परमानेंट अपने साथ चलाएंगे। इस टाइम ब्लू वर्ल्ड सिटी का सिर्फ एक ही ख्वाब है कि 24/7 साइट पे डेवलपमेंट करना। और डेवलपमेंट के लिए अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर काम करना चाहे तो वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर आ सकता है और ब्लू वर्ल्ड सिटी के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी बेसिकली खुद भी एक डेवलपर है, उसके पास अपनी काफ़ी मशीनरी, अपनी सारी सिविल इंजीनियरिंग, टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्ट, डिज़ाइनिंग, सर्वे सिस्टम, GPS, टोटल लाइट, सारा कुछ मशीनरी A to Z ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास अपना है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी मार्केट के अंदर कॉन्ट्रैक्टर हैं, अगर वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ काम करना चाहें तो आ जाएँ, क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी चाहती है कि लोगों के साथ जो हमने वादे किए हैं उसको टाइम से पहले हम डिलीवर करें। थैंक यू। जी जी ये सिर्फ़ और सिर्फ जी अल्लाह पाक से किए हुए वो वादे हैं कि अल्लाह पाक अगर नुसरा अता करेगा तो सब कुछ अल्लाह पाक की राह में लुटाएंगे। और वो निज़ाम जो अल्लाह पाक ने अपने बंदों के लिए बनाया है, इस दुनिया के लिए बनाया है, अपनी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू सब कुछ उस पर निछावर करने के लिए तैयार हैं। और हम समझते हैं कि अल्लाह पाक जो तरक्की इस मंसूबे को और इस मंसूबे से वाबस्ता अफराद को दे रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से दे रहा है। और अल्लाह पाक से हम बहुत होपफुल हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह हमसे ये काम लेगा, इस मुल्क का निज़ाम बदलेगा, ये सिंगापुर और दुबई से बेहतर स्टेट बनेगी और पूरी दुनिया में इस्लाम का ये किला रेल मानों में इस्लाम की सरबुलंदी का हक अदा करेगा इंशाल्लाह। सरदार अयाज साहब मेरा छोटा भाई है, माशाल्लाह बड़ा एनर्जेटिक है और अगर ब्लू वर्ल्ड के साथ वो काम कर रहा है तो इंशाल्लाह आपको उसका काम नज़र आ भी चुका होगा और इंशाल्लाह आएगा भी। मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा जी, मुख्तसर सी ये है कि अभी मेरे मुश्ताक भाई ने प्रॉपर्टी डीलर्स को बहुत इनवाइट किया। मैं वो 1-2 लाइनें मेरी होती हैं, मैं जहाँ पे भी खड़ा होता हूँ वो ज़रूर मैं डिलीवर करूँगा इंशाल्लाह। वो 2 लाइनें ये हैं कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, चाहे वो ब्लू वर्ल्ड है, ट्रेड सेंटर है, मैं आप सब से पूछता हूँ कि उसको बेचने वाला, उसको कामयाब करने वाला कौन होता है? रियल स्टेट एजेंट होता है जो यहाँ से चीज़ को यहाँ पे ले जाता है। तो मेरी हर सोसाइटी ऑनर से और कोई भी जो भी प्रोजेक्ट कर रहा है, मैं हमेशा से एक रिक्वेस्ट उन्हें करता हूँ। मैं आज पहली दफ़ा आपके प्रोग्राम में आया हूँ, इससे पहले मैं कभी नहीं आया ब्लू वर्ल्ड के किसी भी फंक्शन में। वो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैंने सारी ज़िंदगी गुजार दी एज अ रियल स्टेट एजेंट होने के नाते। आप लोग सोसाइटीज़ बनाते हैं, मैं वहाँ पे आता हूँ, आपके अच्छे अच्छे पैकेजेस भी होते हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम नहीं कर सकते, हम अपने इन्वेस्टर्स को लेके आते हैं, उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, फिर उस पर हम काम करते हैं और 4 पैसे हर बंदे को बचते हैं, स्टेट एजेंट को भी और इन्वेस्टर को भी। लेकिन मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो स्टेट एजेंट है, आप क्यों नहीं आप लोग उनको क्यों ऐसी कोई, देखिए हर बंदे की एक मिडिल क्लास या एक अच्छे उसमें भी रहने वाले की पहली ख्वाहिश ये होती है कि मेरे एक छत तो मेरी। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका कोई प्लॉट 15 लाख रुपए का है, मैं एग्जांपल के तौर पे ये कह रहा हूं, तो स्टेट एजेंट्स के लिए भी तो आप कोई कोटा मुख्तस करें, कुछ 100, 50, 200, 500 प्लॉट उनको भी दें, आसान शराइत पे, कम डाउन पेमेंट पे और लंबे एक प्लान पे। तो कम से कम मुझे ये खुशी तो होगी, मैं जिस फील्ड में हूं उस फील्ड की वजह से मुझे आज ये रिस्पेक्ट मिली है। तो एक ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। बाकी मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक आपका पहले वाला प्रोजेक्ट भी कामयाब करे, अल्लाह ताला आपका ये ट्रेड सेंटर भी कामयाब करे इंशाल्लाह। मैं तो काम न कभी ब्लू वर्ल्ड का किया है,
لیکن شاید کروں، لیکن وہ تب انشاءاللہ کروں گا جب سعد صاحب کو اناؤنس کریں گے کہ جی ٹھیک ہے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو ہم یہ اتنے پلاٹس دیتے ہیں، لیکن وایا اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسیشن جو رجسٹرڈ ایسوسیشن ہے اسلام آباد کی. آپ سب کا بہت شکریہ. میرا خیال ہے ویسے آپ کو میری بات پسند نہیں آئی، جتنے بھی اسٹیٹ ایجنٹ ہے کوئی تالی والی نہیں بجائی آپ لوگوں نے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں بہت شکر گزار ہوں بلو ورلڈ سٹی کی انتظامیہ، جس میں چیئرمین صاحب سعد صاحب، چودھری ندیم صاحب اور چودھری نعیم صاحب. برائر صاحب نے بڑی اچھی پریزنٹیشن دی. میرے لیے یہ سب چیزیں نئی تھیں. پیشتر اس کے کہ میں پروجیکٹ پہ کوئی بات کروں، کچھ 30 سیکنڈز میں انٹروڈکشن کرا دوں کہ میں کن لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. ڈی ایچ اے اسلام آباد راولپنڈی کے رجسٹرڈ ریئلٹرز کی ایک تنظیم ہے، ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ایسوسیشن ڈی ایچ اے اسلام آباد راولپنڈی. تقریباً 500 رجسٹرڈ ممبرز ہیں اس کے، اور میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں. یہاں پہ میں اپنی ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میں راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کا چیئرمین. بلو ورلڈ سٹی کی انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے اتنی خوبصورت تقریب آج یہاں پہ منعقد کی، جس میں ہاؤس فل ہے اور بہت سارے لوگ، شاید 30% لوگ کھڑے ہیں. ویل ڈن، کیپ اٹ اپ. سر بہت ساری باتیں ہمارے دوست چودھری مشتاق صاحب نے کر دیں، جو کہ ہمیشہ ریئلٹرز کے دل کی آواز ہیں. عابد خان صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے بھی ریئلٹرز کی بات کی. ہم عام طور پہ ڈی ایچ اے کا کام کرتے تھے اور یہ سوسائٹیز کو کبھی ہم نے کنسیڈر نہیں کیا، لیکن یقین مانیں کہ جنید خالد صاحب ہمارے پرانے ڈی ایچ اے کے بھی ساتھی ہیں. جب میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے تھوڑی سی پریزنٹیشن دی تو مجھے دل سے یہ فیل ہوا کہ مجھے اس تقریب میں جانا چاہیے اور جا کے سمجھنا چاہیے، کیونکہ دور بیٹھ کے شاید ہم اس کو اس طرح سے محسوس نہیں کر سکتے. اب جب میں نے آپ کی پریزنٹیشن دیکھی ہے تو سرٹنلی جو آپ کے بارے میں ایک پرسیپشن ہم دور بیٹھ کے ڈیولپ کر سکتے تھے، اس سے 180 ڈگری اپوزٹ پرسیپشن اب میں لے کے جاؤں گا انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ ہم وہ جو سوری ٹو سے کنویں کے مینڈک ہیں، بیکاز ہم تو ڈی ایچ اے کا کام کرتے ہیں اور بڑی ڈیفرنٹ انوائرمنٹ ہے یہاں پہ کام کرنے کی. ہمارا خواہش ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کام کریں گے. بہت زبردست. اب اگر آپ کے یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا جو آپ پروجیکٹ یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آئیکانک موو ہے آپ کی. جی ٹی روڈ پہ شاید اس طرح کا کوئی پروجیکٹ فار ٹائمز ٹو کم اناگوریٹ نہ ہو سکے. اس سے پہلے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نام سے ڈی ایچ اے میں گیٹ 3 کے ساتھ ایک پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا. ڈیفرنٹ نام اس کے رہے. بہرحال اٹ واز اے ٹوٹل سکسیس پروجیکٹ نہیں تھا، بیکاز انہوں نے آلٹر کر دیا اور اب وہ اس کا نام گیگا مال ہے. تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی جو فیسلٹیز ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ اس کو شامل کر رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی دنیا ساری میں 300-350 ورلڈ ٹریڈ سینٹرز ہیں، اگر اس کے ساتھ آپ اسے شامل کر رہے ہیں تو پھر یہ یقیناً پاکستان کے لیے ایک بڑا نام ہوگا اس کا انشاءاللہ العزیز. پھر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹالسٹ بلڈنگ ہے 500 فیٹ پلس کی اور 27 یا 28 سٹوریز، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی انتظامیہ کی، کہ جیسے آپ اس کو پلان کر رہے ہیں، جیسے آپ نے اسے کنسیو کیا ہے، ویسے ہی اسے آپ گراؤنڈ کے اوپر ٹرانسلیٹ کر دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کی، ہمارے قوم کی، ٹوین سٹیز کی بہت بڑی خدمت ہوگی. جہاں تک ریئلٹرز کی انوالومنٹ ہے، اس کے بارے میں جو چودھری مشتاق صاحب نے کہا ہے وہ بھی ہمارے دل کی آواز ہے. جو
خان عابد صاحب نے کہا ہے وہ بھی ہمارے دل کی آواز ہے. یقیناً ہمیں خوشی ہوگی آپ کے ساتھ کام کر کے. آپ سے انشاءاللہ ملیں گے, بیٹھیں گے, انٹریکٹ کریں گے, اور ہم انشاءاللہ العزیز اپنی طرف سے پوری طرح اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے میں کنٹریبیوٹ کریں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی لیفٹیننٹ کرنل سعد نذیر صاحب اور ان کی ٹیم, چودھری نعیم صاحب, چودھری ندیم صاحب, اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے قائدین, چیئرمین فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان مسرت اجاز خان صاحب, کرنل آصف کیانی صاحب, پریزیڈنٹ ریکا, ملک حبیب صاحب, ایگزیکٹو ممبر فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان, سردار تنویر صاحب, چیئرمین ریئل اسٹیٹ سیکٹر راولپنڈی چیمبر آف کامرس, اور بحریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ اے سے آئے ہوئے میرے تمام ریئلٹرز, السلام علیکم. میری تقریر کے دو پہلو ہوں گے. سب سے پہلے میں بلو ورلڈ سٹی کے بارے میں تھوڑا سا کچھ آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا. 2018 میں جب اس کا آغاز کیا گیا تو یہ ایک لو کاسٹ سکیم تھی, اور میں چیئرمین صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے بہت مشکل اور کٹھن حالات کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے آج آپ نے اس کو اس مقام پر پہنچا دیا. آج آپ نے ان ریئلٹر کی وہ آواز بنا دی کہ اگر ہمت اور حوصلہ قائم رکھا جائے تو جس طرح تھوڑی دیر پہلے ہمارے بھائی نے ایک بریفنگ دی اور میں نے وہاں پہ آپ کی ڈیولپمنٹ دیکھی تو میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. اور میں یہ کہوں گا کہ آپ جس طرح پہلے اپنی محنت اور لگن کے ساتھ آج اس مقام پر پہنچے ہیں, اور جس کم عرصے میں آپ نے ماشاءاللہ اپنے پروجیکٹ کو ایک بڑا نام دیا, ایک بڑا مقام حاصل کیا. میں یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گا. جس طرح بحریہ ٹاؤن ملک ریاض صاحب نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ایک نئی جدت دی, اسی طرح آپ نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے وہ لوگ, ان لوگوں کو جو یا ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے وہ لو کاسٹ سکیم آپ نے متعارف کرائی, جس کو آج الحمدللہ آپ نے ایک عملی جامہ بھی پہنا دیا, اور وہاں پر وہ چیز آپ لے کے آ رہے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا پاکستان کا سب سے بڑا اسٹیڈیم بنانے جا رہے ہیں, سب سے لارجسٹ گیٹ بنانے جا رہے ہیں, اور مختلف چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ نے جس طرح ان چیزوں کو اپنی محنت کے ساتھ آپ پائے تکمیل پہنچایا, اسی طرح ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو الحمدللہ بحریہ ٹاؤن ڈی ایچ اے کی مین لوکیشن کے اوپر ہے, آپ اس کو اسی محنت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی, یہ نہ کہ راولپنڈی اسلام آباد کی ٹالسٹ بلڈنگ ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح پاکستان کی ایک پہچان بنے گی, اور یہ پروجیکٹ انشاءاللہ تعالی آنے والے ٹائم میں پاکستان کی ایک پہچان اور پاکستان کے لیے ایک فخر کا مقام ہوگا کہ ہمارے راولپنڈی اسلام آباد اس لوکیشن کے اوپر ایک اتنا بہترین پروجیکٹ آپ لے کے آ رہے ہیں. میں اپنے ریئلٹرز کے حوالے سے بات کروں گا کیونکہ فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان سے میرا تعلق ہے, تو میں چاہوں گا کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے آپ جس طرح چودھری مشتاق صاحب نے, عابد خان صاحب نے, کرنل صاحب نے بات کی, ہمارے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس جو ہیں یا جو ریئلٹرز ہیں ان کے لیے ایک مخصوص بلاک قائم کریں. یہ ہماری نہیں بلکہ ہر ریئلٹرز کی آواز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آج بحریہ ٹاؤن کو جو مقام ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی وجہ سے ملا, اس سے بڑھ کر آپ کو انشاءاللہ آپ مقام اپنا حاصل کریں گے. جس طرح چودھری ایاز صاحب ماشاءاللہ آپ کے ایسوسییٹس ہیں, جس طرح انہوں نے محنت کی اور آج ایک بہت بڑا نام ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے ٹائم میں آپ اپنی ترقیوں اور کامیابیوں کے انشاءاللہ اس سے بڑھ کر آپ اپنی کامیابیاں انشاءاللہ کریں گے. میں اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں جنید خالد صاحب کا, جنہوں نے ایک بڑی ماشاءاللہ محنت کی اور تمام ریئلٹرز کو ایک بہترین پروگرام ارینج کیا, اور ان تمام ریئلٹرز راولپنڈی اسلام آباد کے جتنے ریئلٹرز تھے ان تک پہنچے اور ان کو یہاں دعوت دی. میں آپ کا, اپنی تمام کمیونٹی کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آپ تمام دوستوں کو یہاں دعوت دی. میں اپنی ایسوسییشن ڈی ایچ اے ویلی ڈیلر ایسوسییشن اور بحریہ ٹاؤن کے اسپیشلی بحریہ ٹاؤن کے لوگوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے ساتھ رکھا. جزاک اللہ جی.
میں بلو ورلڈ سٹی کے ان تمام دوستوں کو جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ہم ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنائیں گے، ایک ہم ٹریڈ سینٹر بنائیں گے، ان تمام دوستوں نے جنہوں نے خواب دیکھا اور آج اس خواب کو عملی جامہ پہنایا، میں سب سے پہلے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ حال میں بیٹھے ہوئے ہر دوست سے گزارش ہے، بلو ورلڈ سٹی کے ان دوستوں سے اگر آپ کو محبت ہے، مجھ سمیت ہر دوست بھرپور مردانہ تالیاں بجائیں گے۔ محترم چودھری سعد نذیر صاحب، ندیم صاحب، نعیم صاحب، آپ لوگ خاص طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کسی کنبے کی کامیابی میں بزرگوں کا یا بڑوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور بزرگ ہونے کے لیے عمر ہونی ضروری نہیں ہے۔ اگر انسان محنت کرنے والا ہو، صحیح ڈائریکشن میں چلنے والا ہو اور اللہ ہاتھ بڑا کرے تو چھوٹے بھی خاندان کے بڑے بن جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو خصوصی مبارکباد۔ میرا تعارف آپ سے ہوا، میں فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کا چیئرمین ہوں۔ فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان پورے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کی نمائندہ تنظیم ہے۔ آج ہمارے الحمدللہ 1 لاکھ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ممبر ہیں، اور پاکستان کی 70 شہروں کی ایسوسیشن ہماری ممبر ہیں۔ الحمدللہ آج سے 4 سال پہلے جو ہماری ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، آج اللہ کے کرم سے حکومت کے فیصلوں میں، تمام اداروں میں، آپ جیسے بہترین لوگوں کی محفلوں میں ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کو وہ عزت اور افتخار حاصل ہے کہ ہم اپنی نمائندگی میں ہر وہ کام اپنی کمیونٹی کے لیے کراتے ہیں جو ہماری کمیونٹی کے لیے شاندار ہے۔ محترم ایک بات یاد رکھیے، جتنی کامیاب سوسائٹیاں ہیں، بیریا ٹاؤن سے تمام ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو نکال دیں، دفاتر بند کر دیں، بیریا ٹاؤن ایک قبرستان ہے۔ اسلام آباد سے تمام ریئل اسٹیٹ ایجنٹ نکال دیں، کاروبار کے لحاظ سے اسلام آباد قبرستان ہے۔ آپ گلبرگ گرین سے تمام ریئل اسٹیٹ ایجنٹ نکال دیں، گلبرگ گرین قبرستان ہے۔ شہروں کو بنانے والے، بسانے والے، گلستان بنانے والے میرے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی ہے، اور جہاں ان کی عزت ہوتی ہے وہ مقام کاروبار کے عروج پہ پہنچتا ہے۔ میرے انتہائی محترم دوستوں، چند دوستوں نے چودھری سعد نذیر صاحب سے کہا کہ جی آپ ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کی مدد کریں، پلاٹ دیں وغیرہ۔ عام طور پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی فنکشنز میں بلڈر ڈیولپر کے نہ جاؤں، کیونکہ میرے کھڑے ہونے سے میری ریئل اسٹیٹ کمیونٹی جو مجھے ایک باپ اور بڑے بھائی کا درجہ دیتی ہے، یہ یقین رکھتی ہے میری ذات پہ کہ میں کچھ دیکھ کر وہاں گیا ہوں گا۔ سعد نذیر صاحب، میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میرا ہر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو آپ کے ساتھ جڑا، آج اس بلڈنگ جتنا مضبوط ہے، آج اس بلڈنگ جتنا بلند ہے، ایک عام ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو آپ نے خوشحالی کی زندگی دے دی۔ میں اس لیے یہاں کھڑا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو بلو ورلڈ سٹی عزت دیتا ہے، اور ان کے معاوضے کو 2% سے اٹھا کر شراکت داری پہ لے گیا ہے۔ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی عزت کی وجہ سے الحمدللہ آج پورے پاکستان میں بلو ورلڈ سٹی اس وجہ سے ہے قابل احترام کہ ہر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ آپ کے لیے اچھے الفاظ بول رہا ہے۔ یہ آپ پہ اللہ کا انعام ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں لوگ آپ کے بارے میں، آپ کے پروجیکٹ کے بارے میں اچھے الفاظ بولتے ہیں۔ اور ایک آپ کا بڑا زبردست کام میں نے دیکھا، آپ نے لو کاسٹ ہاؤسنگ کو چنا۔ آپ نے بڑے بڑے مگرمچھوں کو شکار کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ آپ نے ایک عام آدمی، متوسط طبقے کا آدمی جس کے لیے خواب گھر بنانا یا پلاٹ لینا خواب تھا، اس کے حصول میں دے دیا، 2 لاکھ میں، 3 لاکھ میں، 4 لاکھ میں۔ یہ اس ملک کے ایک عام آدمی پہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ چیزیں بہت شاندار طریقے سے
جس طرح آپ آگے لے کے چل رہے ہیں چلیں گی. محترم گزارش یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ پچھلے دور میں اسلام آباد میں ڈی ایچ اے میں اور جتنے پرانے سیکٹر ہیں ان میں پوری طاقت سے چلی, لیکن لگتا ہے کہ موجودہ حکومت صرف یہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں سے انویسٹمنٹ برباد ہو جائے. نتیجے کے طور پر وہ ٹیکسز ڈالے گئے کہ آج چند دن پہلے ایک بندہ میرے پاس آیا, اس نے مجھے کہا کہ اسلام آباد میں 500 گز کا گھر ہم نے رجسٹری کروایا ہے, خریدار اور پرچیزر دونوں کا ملا کر 1,70,00,000 روپے ٹرانسفر پہ خرچ ہوا ہے. 1,70,00,000 روپیہ. میرے خیال میں بلو ورلڈ سٹی میں 1,70,00,000 روپے میں 150 سے زیادہ پلاٹ خریدے جا سکتے ہیں. جب اس قسم کے ٹیکسز ڈیولپ جگہ پر ڈال دیے جائیں گے تو ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کو, انویسٹر کو اپنے آپ کو سوسائٹیوں اور بلڈر کے ان پروجیکٹس کی طرف جانا پڑے گا, کیونکہ سوسائٹیوں اور اس جگہ پر اس طرح وہ ظالمانہ ٹیکس نہیں ہیں کہ خریدار کے لیے تکلیف کا سبب ہو. مجھے امید ہے کہ یہ تمام چیزیں, پچھلے ہفتے میری ایف بی آر میں میٹنگ تھی, ایف بی آر کے بڑے بڑے افسران تھے, میں نے ان سے کہا یار خدا کے بندو, اللہ تم لوگوں کو عقل اور شعور دے, جو ٹیکس دینے والے ہیں انہی کو نچوڑتے چلے جاتے ہو, اور جو ٹیکس نہیں دینے والے موجے مارتے پھرتے ان کو پوچھتے نہیں ہو. او خدا کے بندو, نظام ایسا بناؤ کہ ہر شخص خوشحالی کی طرف آئے, تبھی یہ ملک ٹیکس کے معاملات میں آگے چلے گا. آپ نے 6 گنا زیادہ ٹیکس بڑھا دیے, حکومت نے 6 گنا ٹیکس بڑھائے, ریونیو 33% رہ گیا. 3.25 ارب روپیہ ریئل اسٹیٹ سے ایک مہینے کا ریونیو آتا تھا جو 1.25 ارب پہ آ گیا. 6 گنا ٹیکسز بڑھا کر. میں نے ان سے ایک ہی گزارش کی, ہم کمرے میں 8 لوگ بیٹھے تھے, میں نے کہا یہ 8 لوگ 50,000 روپیہ مہینہ کمائیں, سر روٹی مشکل سے کھائیں گے, لیکن یہ 8 لوگ 10 لاکھ روپیہ مہینہ کمائیں گے. میرے پاس 10 لاکھ آئے گا, میں گاڑی لوں گا 16% ٹیکس حکومت کو, گاڑی والا ٹریولنگ پہ جائے گا, ہوٹل میں ٹھہرے گا 16% ٹیکس گورنمنٹ کو, ہوٹل والا ہوٹل کی تمام اشیاء خریدے گا, ہر چیز پہ 16% ٹیکس, وہاں سے وہ ٹریول کریں گے 16% ٹیکس, ریسٹورنٹ میں کھانا کھائیں گے 16. 6 مرتبہ پیسہ گھومتا ہے تو 100% پیسہ حکومت کے خزانے میں چلا جاتا ہے. بجائے اس کے کہ میری گردن کو دبا کر آپ مجھ سے 10 لاکھ روپے ٹیکس لینا چاہتے ہیں, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ 100% ٹیکس ان کے پاس آئے. لیکن معذرت کے ساتھ یہ چیزیں لگتا ہے حکومت کو سمجھ نہیں آتی. ٹریجڈی کیا ہے, قانون اور ضابطے کے مطابق اس کا این او سی لینا دنیا کا سب سے بڑا عذاب ہے. لیکن اگر میں ایک بے ڈھنگی بستی بنانا شروع کر دوں, 20 فٹ کی گلیاں, 15 فٹ کی گلیاں, کوئی نقشہ نہیں, کوئی اڈیالہ روڈ ہے, کوئی جگہ پر بھی چلا جاؤں, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. کیوں؟ آخر اس ملک کا نظام کیوں ہے کہ جو قاعدے قانون کے مطابق چلتے ہیں ان کے لیے عذاب, مصیبتیں, تکلیفیں, اور لا قانونیت کرنے والوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں. میری اس ایوان سے بھی اب گزارش ہے حکومت سے, خدا را نظام ایسا بنائیں جو ٹیکس دینا چاہتے ہیں, ملک چلانا چاہتے ہیں, ان کے لیے سہولتوں کا سامان ہو اور لوگ خوشی خوشی اپنے ٹیکسز کو ادا کر سکیں. انتہائی محترم دوستو, ایک گزارش کرنی ہے آپ تمام بلڈر سے, اور میری اس گزارش کو سنجیدگی سے لیجئے گا. مختلف دوست جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں اس پہ کرایہ آفر کر رہے ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ 2.5% پر منتھ کرایہ آفر کر رہے ہیں, ساتھ منافع آفر کر رہے ہیں. گلبرگ گرین میں ایک بلڈر 16 ارب روپیہ 500 خاندانوں کا لے کر بھاگ گیا. آج میں ان 500 خاندانوں کو انصاف دلانے کے لیے مارا پھر رہا ہوں. کاش یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بحریہ میں مختلف جگہوں پر 1% سے 2.5% کرائے کی مد میں لوگوں کو ادا کیا جاتا ہے. آپ عقل دانش والے لوگ ہیں, میری بات پہ غور کیجئے گا. ایک پروجیکٹ میں 300 فلیٹ ہیں, آپ ان کا تمام کا 3 ارب روپیہ لیتے ہیں, اور 3 ارب روپیہ لینے کے بعد آپ 3 سال میں پروجیکٹ کو مکمل کرتے ہیں.
آپ 2% بھی اگر لوگوں کو کرایہ دیں تو 1 مہینے میں 6 کروڑ روپیہ آپ لوگوں کو کرایہ ادا کریں گے، یعنی کہ 6 فلیٹ۔ 1 سال میں آپ نے 72 فلیٹ کرائے کی مد میں دے دیے، اور 3 سال میں آپ نے کوئی 216 فلیٹ کرائے کی مد میں دے دیے۔ کون سا پروجیکٹ ہے جہاں 216 فلیٹ آپ کرائے کی مد میں دے دیں گے، 300 فلیٹ ہوں گے اور آپ کمائیں گے؟ واللہ جو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی اس پر کوئی کرایہ لینا سود ہے، اللہ سے جنگ ہے۔ کون مسلمان کلمہ پڑھنے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ سے جنگ کر کے وہ دنیا یا آخرت کا فائدہ لے گا؟ یاد رکھیے، خدا را یہ کام کرائے کا بند کریں، اس لیے کہ دیانتدار بلڈرز کے لیے پرابلم کا سبب بن رہا ہے۔ اور میری گزارش یہ ہے، جہاں پر بھی کرائے کی مد آپ کو نظر آئے، میری ریئل اسٹیٹ کمیونٹی اس میں کام نہ کرے۔ ہم نے خدا سے جنگ نہیں کرنی، ہم نے اپنے بچوں کو حق حلال کا پیسہ لے جا کر دینا ہے، تاکہ ہماری اولاد صحت کے اعتبار سے، تابعداری کے اعتبار سے، مسلمان ہونے کی اعتبار سے ایک بہترین اولاد ہو۔ یاد رکھیے، پیسہ ضرور کمانا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق۔ محترم استاد صاحب، گزارش کروں گا، آخری بات، اللہ کسی کو دے کے آزماتا ہے، اللہ کسی کو لے کے آزماتا ہے۔ میں دوستوں کو کہتا ہوں، جو شخص ارب پتی ہو گیا، اس کا احترام اس لیے نہ کرو کہ وہ ارب پتی ہے، اس کا احترام اس لیے کرو کہ میرے اللہ نے اس میں کوئی خوبی دیکھی ہے تو اس کو ارب پتی بنایا ہے۔ آپ اس پر انگلیاں اٹھاؤ گے، اللہ کی تقسیم پر انگلیاں اٹھاؤ گے، اس کا احترام کرو۔ کوئی پتہ نہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک کتنا محترم تھا کہ اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ لیکن پھر وہی بات ہے، کسی کو دے کر بھی آزماتا ہے۔ ایک گزارش ہے آپ سے، اپنے پروجیکٹ پہ کام کرنے والے ہر مزدور کو، آپ کرتے بھی ہوں گے مجھے یقین ہے، لیکن پھر بھی ہر مزدور کو صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اپنے پروجیکٹ میں سے کھلائیے، تاکہ وہ ایک اینٹ رکھتے ہوئے بھی ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ جہاں سے انسان نے کھانا کھایا ہوتا ہے، وہاں سے اللہ پاک برکت دیتا ہے۔ میرا نبی کہتا ہے، جس کے دسترخوان سے بھوکا کھانا کھا کر جاتا ہے، اس کی نسلیں بھی بھوکی نہیں رہ سکتی۔ اللہ پاک ہمیں دیانتداری، ایمانداری، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی، کاروبار اور تمام معاملات کو چلانے کی، سنبھالنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ مہمانوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے، آج اس کو ہمارے اس ایونٹ میں رونق بخشی، اور بالخصوص میں اپنے تمام لیڈر حضرات جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے، اور ان کی سپورٹ کا بہت زیادہ تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بلو ورلڈ سٹی پہ اتنے اعتماد کا اظہار کیا اور اپنی سپورٹ کی یقین دہانی کرائی۔ بلو ورلڈ سٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے بہت کم عرصے میں، اس مینجمنٹ نے بہت کم عرصے میں ہاؤسنگ کے شعبے کے اندر اپنا نام بنایا۔ صرف 3-4 سالوں میں ایک برانڈ بن کے ابھرا، اور نہ صرف یہ کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع کیا، اس کے اندر ایک جدت شامل کی، جدید جو ہاؤسنگ کے کانسیپٹس ہیں وہ دیے، اور اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ابھی آج ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے بلو ورلڈ ٹریڈ سینٹر، یہ بھی اسی سفر کا ایک اور مائل سٹون ہے۔ اس کے اندر بھی یہی خیال رکھا گیا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں وہ ضرورت ہو، اس وقت کی ان لوگوں کی ضرورت کے مطابق ہو، نہ صرف کہ ایک بلڈنگ بنانا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ شہر کے لوگوں کو ایک ایسی سہولت میسر کریں جس سے ان کو فائدہ ہو۔ اس وقت آپ کے پورے شہر کے اندر، دونوں ٹوئن سٹیز کے اندر کوئی کارپوریٹ بلڈنگز نہیں ہیں، پراپر کارپوریٹ بلڈنگز نہیں ہیں۔ جب یہ خیال آیا بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ کو کہ ایک ایسی بلڈنگ ہونی چاہیے جہاں پہ لوگ پیورلی کارپوریٹ انوائرمنٹ میں اپنا کام کر سکیں، اور اس کے اندر جو ایک کانسیپٹ اور شامل کیا گیا وہ یہ کہ ریئل اسٹیٹ کے لوگوں کے لیے ایک بلڈنگ بنائے، ریئلٹرز کے لیے ایک ٹاورز بنائے۔ تو یہ جو کارپوریٹ بلڈنگ ڈیزائن ہوئی ہے، اس کے اندر موسٹلی
ریئلٹرز کے آفسز ہوں گے جو ایک ہی بلڈنگ کے اندر ٹریڈ کر سکیں گے اپنے اپنے پروجیکٹس کی انوینٹریز کو، اور اس کے اندر آپ باسہولت طریقے سے اپنی ایگزیکیوشنز کر سکیں گے۔ دوستو، کسی بھی پروجیکٹ کو دیکھنے کے لیے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہے، وہ ہے اس کی لوکیشن۔ جب یہ پلاٹ مارکیٹ میں آیا تو اس وقت ہمارے سی ای او چودھری ندیم اعجاز صاحب نے ایک دن کے اندر فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ پلاٹ ہر پرائس پہ لینا ہے، اور انہوں نے یہ پلاٹ ایک دن کے نوٹس پہ وہ خرید لیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت اس شہر میں اس سے ہائی لوکیشن نہیں ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں راولپنڈی اسلام آباد کے ڈائنامکس میں دیکھیں، ریئل اسٹیٹ کے ڈائنامکس میں دیکھیں، تو آپ کا بلو ایریا ہے، اور اس کے بعد راولپنڈی میں اگر کہیں ایکسٹینشن ہو رہی ہے یا نیا سی بی ڈی ڈیولپ ہو رہا ہے تو اسی طرف ہے، یہاں سے لے کے روات کی طرف یا آگے ڈی ایچ اے میں یا اس طرف چلا جا رہا ہے۔ اور ایک سی بی ڈی ڈیولپ ہو رہا ہے آپ بحریہ کے اندر دیکھ رہے ہیں، بحریہ فیز 8 کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہاں بلڈنگ بنتی ہے تو یہ دونوں سی بی ڈیز کو یا اور جو جتنے ہمارے کمرشل ایریاز ہیں دونوں کی جتنی ٹریفک ہے وہ یہاں سے گزر رہی ہے، تو اس سے زیادہ کنوینئنس اور کسی پلیس پہ نہیں مل سکتی تھی۔ اسی لیے چودھری ندیم اعجاز صاحب نے فوری نوٹس پہ اس کو انہوں نے یہ پلاٹ خریدا، اور اس کے بعد ایک کانسیپٹ کنسیو کیا گیا کہ اس پہ بھی اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ بنانی ہے، کیونکہ بلو ورلڈ کی ویژنری مینجمنٹ ہے، ان کی ایک روایت ہے کہ وہ ہر کام ایک نیکسٹ لیول کا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے پھر اس پہ بہت محنت ہوئی، بلڈنگز دیکھی گئیں دنیا میں کہ کس بلڈنگ کو کاپی کریں، کہاں سے آئیڈیا لیں، تو پیٹرنس ٹاورز کو دیکھا گیا۔ پھر اس پلاٹ کے اوپر اس کی ایڈجسٹمنٹ کا ایشو تھا، بہت ہی شاندار طریقے سے اس کا آرکیٹیکچر ڈیزائن بنایا گیا، اور آج آپ کے سامنے ایک ایسی بلڈنگ کا کانسیپٹ موجود ہے جو کہ انشاءاللہ بہت جلدی کنسٹرکشن کے فیز میں جانے والی ہے، جو کہ اس پورے ٹوئن سٹیز میں اس کے ساتھ کا پروجیکٹ آنے میں ٹائم لگے گا۔ میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ آپ بھرپور تالیاں بجائیے اس کے لیے کہ ایسی بلڈنگ یہ ایک تحفہ ہے اس شہر کے لیے، شہر کے لوگوں کے لیے۔ ایک چیز میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا، ریئلٹرز کی بات ہو رہی ہے، ان کے شیئرز کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ریئلٹرز کے لیے کہ وہ نہ صرف یہ اپنے انویسٹرز کو دے سکتے ہیں، بلکہ میں ان کو کہوں گا کہ ایک یونٹ کم از کم اپنے لیے ضرور بک کریں۔ اگر آپ دیکھیں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کی بہت بڑی، اگر آپ سیل پرچیز دیکھیں تو اس وقت دبئی کی بہت بڑی مثال ہے، وہاں پہ دنوں کے اندر بہت زیادہ سیل پرچیز ہوئی، پوری دنیا سے لوگ آئے، تو وہاں ہمیں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ پورے ٹاورز میں صرف ریئل اسٹیٹ کے آفسز ہیں۔ تو یہ اس کا نام ٹریڈ سینٹر اسی لیے رکھا گیا کہ یہ ریئل اسٹیٹ کا ٹریڈ سینٹر ہو۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی اپرچونٹی ہے کہ اپنے آفسز بھی اس پہ سیکیور کریں اور اپنے انویسٹرز کو بھی آفسز لے کے دیں تاکہ ان کا اچھی رینٹل ییلڈ ان کو ملے اور وہ آپ کا شکر گزار ہوں۔ یہ سفر جاری و ساری ہے، انشاءاللہ بلو ورلڈ سٹی کی ویژنری مینجمنٹ آپ کو اس طرح کے اور بہت سے پروجیکٹ دیتی رہے گی۔ جو لوگ بہت پہلے سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ماشاءاللہ ان لوگوں کا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے۔ ابھی اعجاز صاحب نے جس طرح بتایا کہ لوگوں کی فیڈ بیک اچھی ہے، آگے انشاءاللہ اس سے بھی اچھی ہوگی۔ جو نئے لوگ یہاں موجود ہیں میں ان سے یہی کہوں گا کہ اس کاروان میں شامل ہو جائیں، اس ترقی کے سفر میں شامل ہو جائیں اور سب مل کے ہم یہ اپنے گولز اچیو کریں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ ارشد اعوان صاحب۔ جس وقت بلو ورلڈ سٹی کا آغاز کیا گیا تھا تو اس وقت میں نے اپنے ان ریئلٹر سے، اسٹیٹ ایجنٹ سے اور پلاٹینم ہمارے جو ڈیلر سے ان سے رابطے کیے اور ان کو بتایا کہ جی پاکستان میں ایک جو پہچان بننے جا رہا ہے وہ پروجیکٹ میں لے کے آ رہا ہوں، اور میرے ساتھ جو ٹیم ہے، سعد نذیر صاحب، ندیم اعجاز صاحب اور نعیم صاحب، ارشد اعوان صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جن کی سوچ میں نے پڑھی ہے، جن کو میں نے دیکھا ہے، جن کو میں نے پرکھا ہے کہ یہ صرف اور صرف ڈیلیوری دیں گے۔ تو ان تمام ڈیلرز نے، تمام دوستوں نے میری اس بات کا یقین کیا، اور آج بلو ورلڈ سٹی ایک مثال ہے۔ اس کے بعد جو میں دوسری بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے تھوڑے سے پرابلم کا سامنا رہا، خاص کر جہاں میں بیٹھا تھا وہاں پر
ڈی ایچ اے کے ڈیلر حضرات اور بیریا ٹاؤن کے ڈیلر حضرات، ان تک میں نے نوک کیا ضرور، لیکن وہ شاید اس وقت ہم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے کہ نئے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے ناتجربہ کار ہوں اور کسی بھی مرحلے میں یہ چلے جائیں گے یا ان کے ساتھ کوئی اس قسم کا مسئلہ ہوگا تو ہمارے کلائنٹ جو ہے ان کو پرابلم ہوگا۔ تو وقت نے ثابت کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پوری ٹیم، پوری مینجمنٹ جس طرح دن رات لگی اور اس پروجیکٹ کو پایا تکمیل کی طرف لے کے گئے، تو آج میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے، اور خصوصاً جتنے بھی ہمارے آج ریئلٹرز اور فیڈریشن کے چیئرمینز ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں، اور اس کے علاوہ ڈی ایچ اے اور بیریا ٹاؤن سے جو ڈیلر حضرات تشریف لائے ہیں، میں کھلے دل سے ان کو ویلکم کرتا ہوں اور ان کے لیے کلیپنگ کرتا ہوں۔ اور خاص کر میں نے ایک چیز کی کمی محسوس کی ہے کہ اس وقت میرے ساتھ یہاں پہ ڈی ایچ اے اور بیریا ٹاؤن کے ڈیلرز کیونکہ ابھی شامل ہو رہے ہیں، لیکن بلو ورلڈ سٹی کے جو ڈیلرز موجود ہیں، جو بھائی موجود ہیں، کم از کم ان کی تالیوں کی گونج جو ہے وہ مینجمنٹ تک پہنچنی چاہیے۔ بلو ورلڈ سٹی ایک مثال ہے، اس مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بلو ورلڈ ٹریڈ سینٹر تخلیق کیا گیا۔ اس کی بڑی چھوٹی سی اور دلچسپ سٹوری ہے کہ میں کیونکہ سعد نذیر صاحب لاہور میں زیادہ تر کام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ندیم صاحب اور نعیم صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں یہاں میرے ساتھ ہوتے ہیں، تو سعد نذیر صاحب کی اور میری جو ذاتی طور پہ کوشش تھی، خاص کر میری، کہ ہم یہاں پہ بیریا ٹاؤن میں یا ڈی ایچ اے ٹاؤن میں کوئی 3-4 کنال کا کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ لے کے آئیں تاکہ یہاں کے جو ڈیلرز ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے۔ تو میں جب اکثر ندیم صاحب سے بات کرتا تھا تو مجھے ندیم صاحب کہتے تھے کہ دیکھتے ہیں، کہ ابھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک دن جب ایک ڈیلرز نے، میں اور ندیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب اس پلاٹ کی بات کی کہ یہ پیراڈائز کا سب سے بڑا پلاٹ ہے اور جی ٹی روڈ کا سب سے بڑا پلاٹ ہے اور یہ 3 سائڈ کارنر پلاٹ ہے، تو یہ صرف اور صرف بلو ورلڈ سٹی کر سکتا ہے۔ تو میرے ذہن میں تھا کہ شاید ندیم صاحب انکار کر دیں گے، لیکن ندیم صاحب نے جس طرح سعد صاحب کو، نعیم صاحب کو اور ان سے کہا کہ جی یہ پلاٹ لینا ہے اور اس پہ ہم نے کام کرنا ہے، تو میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بھی ایک ویژن تھا کہ اس بات کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ پروجیکٹ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جیسے بلو ورلڈ سٹی مثال بنا، اسی طرح یہ پروجیکٹ بھی مثال بنے گا۔ دوسری ایک چیز میں اور بھی آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ اس پروجیکٹ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ بلو ورلڈ سٹی کے جو تمام دفاترز ہیں وہ الحمدللہ یہاں پر منتقل کیے جا رہے ہیں، اور اگلے آنے والے چند سالوں میں جب یہ پروجیکٹ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچے گا تو الحمدللہ آپ ڈیلر حضرات کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے بھی مینجمنٹ کے تمام آفیسز یہاں موجود ہوں گے، اور اس کی آنے والی جو ٹائم ہے اس میں بلو ورلڈ سٹی کی اور بلو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی انتظامیہ جو ہے اس کی اوورآل مینجمنٹ کر رہی ہوگی، جس کی وجہ سے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ کمرشل ایکٹیویٹی میں جو پلاٹس ہوتے ہیں وہ 3-4 سال 5 سال کے بعد ان کی حالت جو ہے وہ تھوڑی خستہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس پروجیکٹ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح پہلے دن اس کو رکھا جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آنے والے چند عرصوں میں، چند سالوں میں اس کی مینٹننس پہ بھرپور توجہ دی جائے گی اور یہ ایک مثالی پروجیکٹ بنے گا۔ دوسرا، میں ایز ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی سوچ کے مطابق ایک بات میں آپ کو مزید بتا دیتا ہوں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جی جتنے بھی لوگوں کی ریکوائرمنٹس ہے وہ اگر ہم سے اپارٹمنٹ یا آفس یا شاپس ہم سے لیتے ہیں تو ہمیں ان کو دینے میں خوشی محسوس ہوگی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ اس کا جو ٹائم پیریڈ دیا جا رہا ہے وہ انتظامیہ اس مقررہ وقت میں اس پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گی۔ اگر چاہے ہمارے 50 یونٹ بک کیوں نہ ہو، بلو ورلڈ سٹی الحمدللہ ایک ساؤنڈ گروپ کی صورت میں سامنے آیا ہے، تو یہ اس کا ایک مثالی پروجیکٹ ہوگا۔ تو جو آج اس پری لانچنگ ریٹ میں ہم سے اپارٹمنٹ، آفس یا شاپس بک کرائیں گے، میں آج آپ کو 100% اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد وہ ریٹ ان کو نہیں ملے گا، کیونکہ ہم نے اس کے اوپر دن رات کام کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلو ورلڈ سٹی کے بعد
مینجمنٹ کا یہ بلو ورلڈ ٹریڈ سینٹر ایک اثاثہ ہے، اور اثاثے کو پایا تکمیل تک پہنچانا، ٹائم تک پہنچانا، وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. بہت شکریہ جی. جو کہ آرکیٹیکچر اور ڈیزائن کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. ویلکم آل ٹو گرینڈ لانچ آف بلو ورلڈ ٹریڈ سینٹر, the tallest building, tallest business address of Twin City جی. بفور پروسیڈنگ جی میں ریکویسٹ کروں گا جی پریزنٹیشن کو کائنڈلی آن کیجئے جی. آلریڈی بین سیڈ اے لاٹ جی. میں آغاز کرنے سے پہلے بلو ورلڈ سٹی مینجمنٹ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا, اور یہ صدبات مبارکباد کے مستحق ہیں جی. جس طریقے سے انہوں نے بلو ورلڈ سٹی, ورلڈ فرسٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کا ایک خواب دیکھا, اور وہ ہاؤسنگ کمیونٹیز میں اور کمیونل ہاؤسنگ سٹی ود ان اے سٹی کے کانسیپٹ کے اندر ایک یونیک کانسیپٹ تھا, اور اس کے اندر نہ صرف رقبے کے حساب سے, اس کے فیچرز کے حساب سے, اس کی کمیونل انوائرمنٹ کے حساب سے, اور اس کے تمام تر جو ریزیڈینشل کمیونٹیز کے فیچرز کے حساب سے وہ ایک منفرد پروجیکٹ کی صورت میں ایک خواب دیکھا گیا, اور اس کو تیزی کے ساتھ تکمیل کی جانب رواں دواں کیا گیا, اور وہ آج حقیقت کی صورت میں وہ آپ تمام احباب کے سامنے عیاں ہے. اسی طریقے سے ٹوئن سٹی میں خاص طور پر ایک تو اس کے اندر بہت سارے ہائی رائز فیچرز ہیں, پاکستان کے پہلے اور دنیا کے پہلے چند فیچرز جو وہاں پہ ورلڈ ٹالس ہارسز کی صورت میں, پاکستان کا پہلا واٹر سپورٹس پارک کی صورت میں, اور نمبر آف ادر فیچرز ایز ویل جی. اسی طرح ٹوئن سٹی کے اندر ٹالسٹ بلڈنگ اور ہائی رائز بلڈنگ اور اسکائی اسکریپر کی صورت میں یہ جو آپ کے سامنے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ پیس ہے, جو کہ ٹوئن سٹی کا ٹالسٹ پروڈکٹ ہے, ٹالسٹ بلڈنگ ہے, یہ اس کی صورت میں یہ خواب دیکھا گیا ہے. تو انشاءاللہ جس طرح آپ نے بلو ورلڈ سٹی کو تکمیل کی جانب رواں دواں ہوتے دیکھا ہے, تو اللہ نے چاہا تو ان بلو ورلڈ سٹی مینجمنٹ کی کاوشوں سے اس کو بھی تکمیل کی جانب رواں دواں دیکھیں گے. سو بگ راؤنڈ آف اپلاز فار بلو ورلڈ سٹی مینجمنٹ فرسٹ جی. اچھا بیسیکلی اس کے آلریڈی بین سیڈ اے لاٹ جی, کیونکہ میں اس کو کنکلوڈ کروں گا. دیر آر نمبر آف ادر گائز فرام دا مینجمنٹ جنہوں نے ابھی بولنا ہے جی. سو بیسیکلی یہ جو اس کا ڈیزائن کانسیپٹ ہے وہ ڈرائیو ہوا ہے ٹوئن سٹی سے, چاہے وہ سوشو اکنامک افیئرز ہوں, اس کے اربن فیبرک جو بیسیکلی ڈفرینٹ کلچر فلیورز اور ڈفرینٹ کیٹیگرائزیشن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, ان سے یہ بیسیکلی کانسیپٹ ڈرائیو کیا گیا ہے. اور اگر آپ اس کی فارم کو بھی دیکھیں تو جو اس میں ڈفرینٹ ٹیئرز, ڈفرینٹ لیولز, اور جو دو یہ ٹاور ہیں وہ املگم ہیں ڈفرینٹ کلچر, مورل, سوشل اور ڈفرینٹ ویلیوز کے. اور اسی طریقے سے بزنس ایڈریس جب ہم کہتے ہیں تو یہ اسپیسیفکلی کمرشل اینڈ کارپوریٹ ٹاورز ہیں جی. سو اس میں ڈفرینٹ کیٹیگرائزیشن ان ٹرمز آف بزنس کمیونٹیز, ڈفرینٹ جو پاپولیشن کی ڈفرینٹ کیٹیگرائزیشن, چاہے وہ ہم بائیفرکیٹ کریں ٹوئن سٹی کو, تو اس سے یہ ڈرائیو کیا گیا ہے. اور ایسنس لی گئی ہے ٹوئن ٹاور پیٹوناس کی. آگے جب ہم اس طرح کے لینڈ مارکس آف دا ورلڈ کی بھی بات کرتے ہیں وہ خود بھی آرکیٹیکچرل اور انجینئرنگ مارولز ہوتے ہیں. تو اللہ کے حکم سے جس طرح پہلے بھی یہ بیسیکلی بیڑا, میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بیڑا بیسیکلی اٹھایا کرتی ہیں اسٹیٹس. سو بلو ورلڈ سٹی نے سٹی ود ان اے سٹی کے کانسیپٹ کا جو بیڑا اٹھایا, اسی طریقے سے یہ بیڑا بھی بخوبی انشاءاللہ سر انجام دیں گے جی انشاءاللہ. سو ہیونگ سیڈ دیٹ جی, یہ بیسیکلی اس کی اسٹریٹجک لوکیشن کوئک میں آگے سلائیڈ کو ہے گو تھرو کروں گا جی. یہ اس کی بیسیکلی جو آپ کی ٹوئن سٹی کو بائیفرکیٹ کر رہی ہے یہ لائن, جہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ پاپولیشن, ڈفرینٹ لینڈ مارکس آف دا ورلڈ ہیں. ایک طرف گرینڈ ٹرنک روڈ کی اپنی خاص طور پہ بڑی شاندار ہسٹری ہے, چاہے وہ ٹریڈ کی جانب ہو, چاہے وہ کنیکشن فرام ون سٹی ٹو اندر کی جانب ہو, اور پیچھے پھر اسلام آباد زون کو ملانے, ایک طرف سی ڈی اے کی حدود بندی ہے اور ایک طرف آر ڈی اے کی حدود بندی ہے جی. سو اسی طریقے سے یہ ڈفرینٹ لینڈ مارک جن سے یہ سینٹرل لوکیشن میں پڑتا ہے, تو جو بزنس کا بیسیکلی کور جو ہب ہے وہ یہ لوکیشن ان شارٹ بنتا ہے جی. سو یہ ٹالسٹ جو ریئلٹی, بڑے ساروں نے یہ نعرہ لگایا کہ ٹوئن سٹی کی ٹالسٹ ہے, تو یہ حقیقت ہے کہ واقعی میں ٹوئن سٹی کی الحمدللہ رب العالمین ٹالسٹ بلڈنگ ابھی ہے اور ہوگی انشاءاللہ. یہ 509 فٹ پہ جی بلڈنگ ہے,
कराची ओवरऑल पाकिस्तान की तीसरी चौथी बड़ी बिल्डिंग्स में से इंशाल्लाह ये होगी जी. This is a basically glimpse of different features of the Blue World City. ये 509 फुट की टोटल बिल्डिंग है जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल करते हुए ये बेसिकली डिजाइन की गई है. और इसके अंदर बेसिकली 400 फुट के अंदर जो है टॉल स्ट्रक्चर है और एक क्राउन है जो उसकी फॉर्म को डिपिक्ट कर रहा है. सो इसमें डिफरेंट फीचर्स में एक बड़ा शानदार और डिफरेंट यूनिक फीचर है कि ये जो लाइटिंग है प्रोग्राम लाइटिंग होती है जो आप इंटरनेशनल बिल्डिंग फ्रॉम बुर्ज अल खलीफा टू टाइम स्क्वेयर्स में देखते हैं कि एक पर्टिकुलर कोई नेशनल इवेंट्स या पर्टिकुलर इवेंट में डिफरेंट फॉर्मेशन में आपका जो कलर्स का रद्द बदल होता है. तो इसके अंदर स्पेसिफिकली स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए वो प्रोग्रामिंग डाली गई है जो इसको इंशाल्लाह टेकअप करेगी जी. और इसके डिफरेंट फ्लेवर्स आप उसकी डिफरेंट कलर्स की सूरत में देखेंगे. फिर ये सस्टेनेबल इको फ्रेंडली फीचर्स जो हैं जो क्योंकि बिल्डिंग जब कहते हैं ना कॉर्पोरेट तो एक ये इन्वायरमेंट है उसकी बेसिक नेसेसिटीज हैं कॉर्पोरेट की नीड्स हैं कि उनको कंट्रोल्ड एक्सेस एक इन्वायरमेंट और एक बेसिकली टेक्नोलॉजी विद लग्जरी एंड कंफर्ट बेसिकली प्रोवाइड की गई है. चाहे वो एक एक माइन्यूट आपके मटेरियल्स हो चाहे वो इसको थोड़ा सा जरा करते जाइए जी. हाँ पीछे कर सस्टेनेबल इको फ्रेंडली फीचर ग्लास का इंतखाब करने से लेके ताकि वो अंदर एनर्जी पावर जनरेशन को महदूद ऑर्डर में यूज किया जा सके. पावर जनरेशन सेट्स हैं सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं अब करते जाएं जी थ्रू प्लान्स की सूरत में भी जी करते जाएं थ्रू. ये बेसिकली उसका एक फुटप्रिंट है. दीज आर डिफरेंट सेक्शन एंड डिफरेंट टियर्स एंड लेवल व्हिच डिपिक्ट द बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ द बिल्डिंग. ये इंटरनल सर्विस कॉरिडोर्स हैं. ये पार्किंग है. एक अगला इमेज करें जी. इसके अंदर जी मैकेनिकल पार्किंग के मैक्सिमम डेजिग्नेटेड पार्किंग आपके कॉर्पोरेट टावर्स के अंदर लोगों को आने वालों को भी और वहां पे बेसिकली रेगुलर ऑर्डर में आने वालों को मिले. तो मैकेनिकल पार्किंग पहली बार किसी बिल्डिंग के अंदर बेसमेंट में इंट्रोड्यूस करिए विद मैक्सिमम हाइट जी. आगे जी ये प्रेयर एरिया एलोकेट किया गया. आगे चलें जी. ये सेंट्रल लॉबी विच इज अ कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द कमर्शियल एक्टिविटीज जिसमें टॉप नॉच ब्रांड जिनमें इंटरनेशनल लोकल ब्रांड्स का मर्जर होगा और उसके बाद ये सेंट्रल ऑरा बिल्ड करेगा जिसको वो जो वाव फैक्टर और सिचुएशन क्रिएट करेगा जी. आगे चलें. ये डिफरेंट उसके फीचर्स हैं. ये उसका नीचे के कमर्शियल प्लान्स हैं और उसके अंदर जो फीचर्स इंटरनेशनल ब्रांड ये सिक्योरिटी सिस्टम जिसको डिजिटल मैपिंग कहते हैं ऑफ टूर गाइड होगा. ये उसके पूरे शॉपिंग मॉल्स का ऊपर कॉर्पोरेट टावर्स का ये छोटी छोटी एमिनिटीज हैं जो लीड करती हैं टुवर्ड्स लग्जरी टेक्नोलॉजी एंड कंफर्ट जी. सो ये माइन्यूट आपकी फैसिलिटेशन के लिए तमाम तर वो चीजें जो बेसिकली इसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एलिमेंट के लिए आपको यूजिबिलिटी में रिक्वायर्ड हैं वो इसमें दी गई हैं. सो फिर डे केयर सेंटर से लेके प्लेइंग एरिया से लेके डिफरेंट रेस्टोरेंट एंड फूड कोर्ट से लेके ओपन रूफ जो कमर्शियल के ऊपर है टावर के शुरू होने से पहले वो भी एक बड़ा यूनिक फीचर है व्हिच इज दिस जी. सो ग्रीन जोन्स जो कि आके ग्रीन लीड्स बिल्डिंग के तौर पर आप बहुत सुनते होंगे दोज गाइज हु आर डीलिंग इन ऑलरेडी हाई राइज बिल्डिंग्स जी. फिर उसके बाद ओपन रूफ जो वन रूफ इन्वायरमेंट इंटरनेशनली वेदर यूनिलीवर और वेदर इंटरनेशनल गूगल ऑफिसेज वन रूफ इन्वायरमेंट के ऑफिसेज और जो तबका जिनको छोटे फुटप्रिंट चाहिए उनके लिए एक टावर के अंदर फिर छोटे फुटप्रिंट्स की सूरत में भी ये ऑफिसेज हैं जिनके प्रोटोटाइप्स तक भी डिफाइन कर दिए गए हैं बाय द डिजाइन साइड जी. सो दीज आर द ओवरऑल फीचर्स जी. ये ओवरऑल एक जल्दी से ग्लिम्स गुजार दीजिए कि थ्रू आउट फ्रॉम टोटल फ्लोर जो हैं जी 2 बेसमेंट लोअर ग्राउंड एंड प्लस 25 स्टोरी बिल्डिंग जी. ये कॉन्टिन्यूस ऑर्डर में इसके ये फ्लोर प्लान्स है और इसमें से 17th फ्लोर है जो कि एक जाइंट फ्लोर है जो कनेक्ट करता है वाया ब्रिजिंग एलिमेंट एंड दैट्स आल्सो अ स्ट्रक्चरल मार्वल इन अ लॉन्गर रन इंशाल्लाह. सो ओवरऑल जी मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं मैनेजमेंट के साथ मुबारकबाद पेश करता हूं चाहे वो ब्लू वर्ल्ड सिटी हो चाहे वो आपका ये ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अभी बन रहा है या बनने जा रहा है. इंशाल्लाह इसमें बहुत बड़ा किरदार जो टेक्निकल और डिजाइन विंग के लोग हैं जो दिन रात काविशों के साथ इसको मुसलसल पाया तकमील की जानिब लेकर चलते हैं. आई नीड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द डिजाइन टीम एंड एग्जीक्यूशन टीम एज वेल जी. ये तमाम अहबाब यहाँ पे भी मौजूद हैं. ये बहुत बड़े जो टेक्निकल एलिमेंट्स का काम है. थैंक यू सो वेरी मच एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड जी. कि जिनको जो है वो दबंग शख्सियत जब हम कराची की लैंग्वेज में बात आप CEO ब्लू हिल्स कंट्री फार्म्स.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا اپنی مینجمنٹ کا، جناب چودھری سعد نذیر صاحب، چودھری ندیم اجاز صاحب، بریر نذیر صاحب، حمزہ عامر، جناب ہمارے ایم ڈی اور کنٹری ہیڈ سرفراز احمد گوندل صاحب، جناب ارشد اوان صاحب، اور ہماری جو ایک پلیٹینیم بردرز جن کو ہم لوگ کہتے ہیں، جو ہمارے ڈے فرسٹ سے ہمارے ساتھ ہر جگہ پہ وہ چلتے آ رہے ہیں. وہ مطلب ایک چھوٹی ٹیم نہیں ہے، پورا ایک کنبہ ہے، پورا ایک خاندان ہے. سردار ایاز، وقاص، عمیر، یہ پوری ہماری اوپر ایک ٹیم ہے جس میں تقریباً آلموسٹ کو 50 کے قریب لوگ بنتے ہیں. اس کے بعد میں شکریہ ادا کروں گا جناب اجاز خان صاحب کا اور کرنل صاحب کا، اور اسلام آباد سے جو ہمارے جتنے بھی مہمان آئے ہوئے ہیں. سردار طاہر صاحب جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں، وہ گئے ہوئے ہیں عمرے کے اوپر، اور چودھری زید رفیق صاحب وہ بھی نہیں ہیں. ان کے بیاف پہ جو ٹیم آئی ہوئی ہے، میں اپنے سب مہمانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں گا. اب میں تھوڑا سا لے کے چلوں گا اپنے بلو ورلڈ سٹی کی جو سائٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہے، لینڈ پروکیورمنٹ، اور مطلب کہ جو بھی ساری چیزیں ان کو ساری صرف بلو ورلڈ سٹی کے ساتھ انشاءاللہ آج میں آپ کو بلو ہلز کے بارے میں تھوڑی سی بریفنگ دوں گا. کچھ ہماری ٹیم کو یہ بھی ریکویسٹ تھی کہ بلو ہلز کی کافی ساری ریکویسٹ آئی ہوئی ہیں، لیکن آپ لوگ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر رہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں. الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی کا جو آج کی ڈیٹ تک جو اس ٹائم پہ لینڈ جو کلیئر ہے ود پوزیشن جس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، 1 لاکھ پہلے لاسٹ ٹائم جو ہمارے ایونٹ میں ہم نے اناؤنس کی تھی 150,000 کنال، اور آج کی ڈیٹ میں الحمدللہ وہ موجود ہے 1,70,000 سے اوپر. اور مین بولیوارڈ جو ہم نے چکری سے سٹارٹ کی تھی وہ الحمدللہ 16 موزوں کو کلیئر کرتے ہوئے اس ٹائم ڈیفینس روڈ سے ہم نے اس کا جو سپورٹ ویلی کا جو گیٹ سٹارٹ کیا وہ ڈیفینس روڈ سے گیٹ اس کا نکل چکا ہے، وہ گیٹ نمبر ہے 11. اور انشاءاللہ اگلے 2 to 3 منتھ کے اندر ہم جو اگلے جو نیو گیٹ اس کے انٹری وہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں، وہ اڈیالہ روڈ سے ہے، جس کا ابھی ہمارا اس ٹائم پہ 3,000 سے 4,000 فٹ فرنٹ اڈیالہ مین روڈ کے اوپر آ چکا ہے. اسی طرح جب ہم موٹر وے کی طرف چلے جائیں تو ہم نے ایک ڈاؤن ٹاؤن اپنا پروجیکٹ شروع کیا ہے. موٹر وے کی طرف اب جب بھی آپ کا کبھی بھی گزر ہو، لاسٹ ویک ہم نے اس کے اوپر جو اوپننگ کی ہے 2 سے 2.5 کلومیٹر ہم نے موٹر وے کے اوپر اس کی فرنٹ ہم نے اوپننگ کی ہے، اور وہ موٹر وے سے گو تھرو یہاں سے جا رہا ہے کراچی روڈ تک، اٹک کے سارے موزے الحمدللہ اس ٹائم کورڈ ہیں. اس کے اوپر ہم نے روڈیں بھی نکال دی ہیں، اور ہمارا وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام بھی چل رہا ہے. جتنا بلو ورلڈ سٹی کا آپ نے پروجیکٹ اس طرف دیکھا ہے، اس سے 10 گنا آپ کا پروجیکٹ اس طرف بھی سٹارٹ ہو چکا ہے. الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی کے اندر اپنے مین بولیوارڈ دیکھی ہیں کتنی سپیڈ سے چل رہی ہے. ڈیفینس روڈ سے ورکشاپ تک ہم نے جو اپنی جو مین بولیوارڈ دی ہے، میں نے لاسٹ ہم اپنی ٹیم کو 15 ڈیز کا ٹارگیٹ دیا تھا، اور الحمدللہ میری ٹیم نے اس کو 15 ڈیز کیا، اس کو 10 ڈیز کے اندر کمپلیٹ کیا. اور اس کے لیے میں اپنی پوری ڈیولپمنٹ ٹیم جناب سبتین صاحب، حیدر صاحب اور عارف صاحب، عمران صاحب، ساری ٹیم کو تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو انہوں نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی، جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، اس کو مطلب اس سے بھی 4 دن پہلے کمپلیٹ کیا انہوں نے. اسی طرح آپ دیکھ لیں واٹر تھیم پارک کی سائٹ پہ الحمدللہ لاسٹ 2 ویکس پہلے اس کی رائڈز آ چکی ہیں، اور کل سے انشاءاللہ ہم اس کی رائڈ انسٹال کرنی شروع کر دیں گے. ایشیا کا جو سب سے بڑا واٹر تھیم پارک ہے، جس طرح ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ پرومس کیا تھا کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ واٹر تھیم پارک بنے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ ہوگا. آپ لوگ کل سائٹ پہ آ جائے، آپ کو دکھا لیں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم رائڈز اس کی فکس کرنی شروع کریں گے. فورس اسکول سسٹم آپ کے سامنے اس کی ساری چیزیں ہو گیا، اور انشاءاللہ نیکسٹ منتھ سے ہم اس کی کلاسز سٹارٹ کرنے لگے ہیں. سائٹ پہ اس کی ساری چیزیں، فرنیچر، اس کا سرکولر، ہر چیز A to Z ہم نے سب کچھ کمپلیٹ کر لیا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ منتھ سے نومبر اینڈ سے اس کی کلاسیں سٹارٹ ہونی شروع ہو جائیں گی. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے 2 منتھ کے اندر ہم لوگ جو ہمارے پلیٹینیم برادرز کی ایک ریکویسٹ تھی، اس کے اوپر ہم اگین بیلٹنگ کرنے جا رہے ہیں. اگلے 2 منتھ کے اندر آپ کی انشاءاللہ ایک ہیوج کوانٹٹی میں بیلٹنگ ہونے جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ میرا تو صرف کام آپ لوگوں کو بتانا کرنا کیا، آگے انشاءاللہ اللہ پاک نے چلانا ہوتا ہے. باقی اجاز خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ آپ لوگ اپنے مزدوروں کو سائٹ کے اوپر
کچھ کھانا شانا کھلا دے. اعجاز بھائی میں تھوڑا سا آپ کو بلو ورلڈ سٹی کے بارے میں انفارم کرتا چلوں. الحمدللہ ہم نے سائٹ کے اوپر ایک عوامی دسترخوان بنایا ہوا ہے جس کے اوپر ڈیلی 1500 سے 2000 بندہ پچھلے 3 سال سے وہ چل رہا ہے, فری کھانا کھاتا ہے اس کے اوپر. اور اس کے علاوہ ہم نے اس بلو ورلڈ سٹی کے اندر ایک ڈیلیسس سینٹر اوپن کیا ہے, اس کا نیکسٹ ویک اس کی اوپننگ ہے. اس کے اوپر 20 سے 25 اس کے بیڈ ہیں اور 2 ایمبولینس فری آف کاسٹ, جتنے بھی اس علاقے میں جو بھی ڈیلیسس کروائیں فری آف کاسٹ ان کی ہوگی. اور اس کے علاوہ ایکسپریس وے کے اوپر جو آپ کا یہ ٹی چوک سے آگے جا رہا ہے, اس کے اوپر ہم لوگ ود ان اے منتھ 1 مہینے کے اندر سبطین صاحب نے اس کے اوپر پوری ورکنگ کر لی ہے, پلاٹ لے لی ہے. یہ پلاٹ کا جو سائز ہے وہ 16 کنال ہے اور وہ جو پلاٹ ہے ایکسپریس وے کے اوپر 135 کنال کے اوپر ہے. اس کے علاوہ انشاءاللہ ود ان 2 to 3 منتھ کے اندر ہم 2 اور شہروں کے اندر, جس طرح پہلے لاہور, اسلام آباد, پنڈی میں ہم لوگ کر رہے ہیں, 2 شہروں کے اندر ہم اپنے 2 نئے اور پروجیکٹ لانچ کرنے کے جس کی لینڈ پروکیورمنٹ آلریڈی ڈن ہو چکی ہے. باقی جو ہوتا ہے وہ خدا کی ذات نے کرنا ہوتا ہے. انسان کسی کے لیے نہ کوئی اچھا کر سکتا ہے نہ کوئی برا کر سکتا ہے. لوگوں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا عجیب حرکتیں ہیں, وہ باتیں کرتے پھرتے ہیں. لاسٹ ٹائم اس 92 والے کو جوش چڑھا ہوا تھا کہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. ان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم نے ایک نیت کی ہوئی ہے اپنی اور اپنے ارادے کیے ہوئے ہیں, چاہے آسمان اوپر ہے چاہے نیچے ہو, جب تک ہم زندہ ہیں ہم نے یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کرنی ہے. اور اس میں چاہے ہمیں کوئی بھی رکاوٹیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. شروع سے ہم جو سب سے جو مین چیز ہوتی ہے نا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو پارٹنر ہوتے ہیں, آپ کے جو بھائی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کا ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے. اب سعد نذیر صاحب ہیں, دیکھیں کوئی بھی ہے, ہماری کیسے آپس میں ملاقات ہوئی, کیا ہوا تھا, کیسے چلے تھے, لیکن اس ٹائم پہ ہمارا یہ ہے کہ اگر وہ کہیں نا کہ رات کو کہیں کہ سورج نکل آیا, تو ہماری پوری ٹیم کہے گی کہ سورج نکل آیا. صرف یہ ہوتی ہے ٹرسٹ کی بات, اعتماد کی بات ہوتی ہے. ارادے آپ کے ٹھیک ہوں, نیت آپ کی ٹھیک ہو, ڈیلیور کرنے کے موڈ میں آپ ہو. اگر آپ نے کسی کے ساتھ پلے نہیں کرنی تو خدا کی ذات ہر چیز میں آپ کا ساتھ دیتی ہے. جن لوگوں کے نیتوں میں فطور ہے, آپ چکری روڈ کے اوپر جا کے دیکھ لیں, وہ 21 سال سے 22 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی ڈیولپمنٹ زیرو ہے. ان کو یہی نہیں پتا کہ ٹاؤن پلاننگ کیا ہوتی ہے, ان کو یہی نہیں ہوتا ہے سائڈ پہ کلوٹیں کیا آتی ہیں. لینڈ پروکیورمنٹ اگر ان کو پٹوار خانے میں جا کے ان کو دیکھیں, پچھلے 2 سال میں 0 لینڈ پروکیورمنٹ ہے. بلو ورلڈ سٹی کی جس دن لینڈ پرچیز ٹرانسفر نہ ہو, اس دن جو 20 پٹواری ہے ان کی شام کو خیر نہیں ہوتی. وہ شام کو حساب دیتے ہیں کہ آپ نے آج کتنی لینڈ ٹرانسفر کروائی ہے. بارش ہوتی ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں, لیکن ویج بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ اور اس کی ٹیم میں بارش ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ اس وجہ سے کہ ہماری سائٹ پہ کم سے کم 2000 کے قریب مشینری چل رہی ہے, وہ رک جاتی ہے. کیونکہ ہم لوگ اس ٹائم پہ جو ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں وہ 40 سے 50 ہزار کنال کے اوپر ہماری ڈیولپمنٹ جاری ہے. باقی چاہے 92 والا ہو, چاہے کوئی 72 والا ہو, چاہے وہ 100 والا ہو, وہ جو مرضی ہے کر لے. ہم لوگ پیچھے سے جب اتنا کچھ گزار کے آ چکے ہیں تو آگے ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے. صرف اور صرف آپ لوگوں کے بھائیوں کی دعائیں چاہیے, آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے. جس طرح آپ لوگ ہماری ایک کال کے اوپر یہاں پہ آتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم لوگ کسی بھی موقع پہ آپ لوگ کو مایوس نہیں ہونے دیں گے. باقی یہ ٹوین ٹاور انشاءاللہ آج اس کی ہماری ٹیکنیکل ٹیم نے, ہماری انجینئرنگ ٹیم نے, ہماری میڈیا ٹیم نے, سارے نے آپ کو پراپر اس کی پریزنٹیشن بھی دے دی ہے اور اس کی بریفنگ بھی دے دی ہے. اور یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ 1 منتھ اس کی پائلنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے. ود ان 1 منتھ اسی جس پلاٹ پہ آپ لوگ کھڑے ہیں اس کے پراپر کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ ہو جائے گا. باقی میں آپ سارے جتنے بھی ہمارے دوست احباب, پلیٹینیم بردر, جتنے بھی دوست جہاں سے بھی آئے ہوئے ہیں, میں سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ 2 منتھ کے اندر ہم ایک بہت بڑا ایونٹ سائٹ کے اوپر کرنے جا رہے ہیں. اس کے اوپر بہت ساری چیزیں, ہم آپ کو بہت ساری خوشخبریاں دیں گے. اور 2 منتھ کے بعد آپ تیاری کر کے رکھیں, انشاءاللہ 2 بڑے شہروں میں ہم لوگ اپنے نئے 2 پروجیکٹ اور لانچ کر لیں گے. بلو ورلڈ سٹی کے پروجیکٹ ہیں, لینڈ الحمدللہ وہاں پہ پرچیز ہو چکی ہے, بس جسٹ اس کو ہم نے اس کو اوپن کرنا ہے اور آپ لوگوں کو ساتھ لے جا کے دکھانی ہے کہ واقعی یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائیں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ رہیں تو بلو ورلڈ سٹی کو کوئی نہیں روک سکتا. اور انشاءاللہ اب تو اللہ پاک نے اس کو اتنے کو راستے دکھا دیے ہیں کہ اس کو خود پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کہاں سے نکلنا ہے اور کہاں سے گزرنا ہے اور کیا کیا اس نے کرنا ہے. اس کو آپ لوگ جیسے بھائی ہمارے ساتھ ہوں تو ہمیں کسی کی پرواہ بھی کوئی نہیں ہے. تھینک یو جی ویری مچ, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اللہ حافظ. دن رات پاکستان کی معاشی ترقی, بین الاقوامی سطح پر کامیابی اور ساری تالیوں میں
जनाब चौधरी साद नजीर साहब, चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी। सल्ली अला रसूलिल करीम फ़अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम अहबाब का तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। एज़ यूजुअल शॉर्ट नोटिस पे ब्लू वर्ल्ड सिटी बुलाती है और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बत है, अल्लाह पाक की ख़ास अनायत है कि आप लोग सब जोक दर जोक अल्हम्दुलिल्लाह इस कारवान में शरीक होते जाते हैं। आज बहुत से अफराद रियल इस्टेट इंडस्ट्री के नए हमारे साथ शरीक हुए हैं, बिलखसूस उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। चौधरी मुश्ताक साहब यहाँ बैरिया टाउन रियल्टर्स एसोसिएशन की तरफ से आए, आबिद खान साहब चेयरमैन इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन, लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ कियानी साहब प्रेसिडेंट हैं आप रियल इस्टेट कंसल्टेंट्स एसोसिएशन के, नजीब गुल अब्बासी साहब वाइस चेयरमैन हैं फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स के, और एजाज़ खान साहब चेयरमैन फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स। आप सबका तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, हमारे पार्टनर ब्लू वर्ल्ड सिटी के ओनर जनाब चौधरी नदीम एजाज साहब और चौधरी नईम एजाज साहब, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों यहाँ हमारे साथ महफिल हैं। उनका ज़िक्र इस कदर करना चाहिए कि एक सीधी सी बात जो आप सबको समझनी चाहिए कि मैं ज़ाती तौर पे और जो हमारे रफ़ाका इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ काम कर रहे हैं वो ये खुश असलूबी से जानते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की बुनियाद चौधरी नदीम एजाज साहब और नईम एजाज साहब की बहादुरी, मेहनत, उनका अपने इलाके में ग्रिप, उनकी लोगों से मोहब्बत और लोगों की उनसे मोहब्बत, उसके बग़ैर ब्लू वर्ल्ड सिटी ना कुछ था ना कुछ है। और आज की तारीख से आगे भी जितना सफ़र है वो सिर्फ़ और सिर्फ इन दो अफराद की मोहब्बत और मेहनत और बहादुरी के एवज़ ही आगे चलना है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब मिल के एक दफ़ा ग्रेट राउंड ऑफ अपलॉज दें फॉर नदीम एजाज साहब एंड नईम एजाज साहब। नदीम एजाज साहब ने यह मोहब्बत का सफ़र जो अल्लाह पाक ने हमें आपस में दो नफल पढ़ने के बाद ये मोहब्बत का रिश्ता आपस में शुरू हुआ, और ये रिश्ता डे वन भी एतमाद का था और उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख़ था कि नईम एजाज साहब की मोहब्बत है। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले अपने ट्रस्ट का इजहार किया। ये वाकई ये रिश्ता बल्कि इससे भी ज़्यादा गहरा हम आपस में अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर रहे हैं, और ये अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को, तमाम उन अफराद को जो कारोबार इकट्ठे करते हैं, उन्हें ऐसा मोहब्बत भरा रिश्ता आपस में कायम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत से चैलेंजेस आए ब्लू वर्ल्ड सिटी में। ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्या बन रहा है और ब्लू वर्ल्ड सिटी क्या बन चुका हुआ है, ये सब आप लोग बखूबी जानते हैं। बहुत सा जिक्र यहाँ पे इस सारे कुछ का और इस सफ़र का हो चुका हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसल्लमा हकीकत है, ऑन ग्राउंड अवेलेबल है, आप सब देख सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इसकी जुस्तजू और इसमें आने वाले मसाइल, चूँकि आए दिन इस पर कोई ना कोई गुफ्तगू कर रहा होता है और हम पे कीचड़ उछालना शायद अपना फ़र्ज समझता है, तो मैं उस हवाले से थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगा चीज़ों पे। नदीम एजाज साहब और नईम एजाज साहब के बाद जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया वो सरफराज गोंदल साहब थे, बल्कि हम दोनों को मिलाने वाले सरफराज गोंदल साहब थे और शुरू दिन से इस कारवां में शामिल हैं, और सेल्स का सहरा इनके सर पे जाता है। अपने वीएन पे हमें खुद इतना बिलीफ नहीं था जितना सरफराज गोंदल साहब को बिलीफ था, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको मार्केट में बड़ी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया। फिर लेटर ऑन अरशद अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया, और उन्होंने उसी खूबसूरती से जो दुनिया में भर का एक्सपीरियंस था वो उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट में ऐड ऑन करना शुरू किया। फिर मेरे छोटे भाई बुरैर नज़ीर साहब ने हेल्प इन करना शुरू किया, हमजा साहब ने हेल्प इन करना शुरू किया। सब्तैन साहब और हैदर साहब वो शख्सियात हैं जिन्होंने जो विजन अल्लाह पाक ने हमें इनके साथ मिल के देखने की तौफीक दी, उसको ऑन ग्राउंड पेपर पे लाने में सब्तैन साहब खुद आर्किटेक्ट हैं। अल्लाह पाक ने मुझे भी इस शोबे से मुंसलिक कर रखा है, और इनके साथ जो एक टीम ऑफ आर्किटेक्ट्स है, एक लंबी टीम है, वकार साहब बैठे हैं, मैडम बैठी हैं, तारिक साहब बैठे हैं, बहुत लंबी एक टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि वो 300-400 के करीब अफराद हैं जो इनके साथ डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन में एफिलिएटेड हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर नदीम साहब हैं, ब्रिगेडियर शाहराम साहब हैं हमारे साथ। इतने लोग हैं कि मैं नाम लेना शुरू करूँ तो ये
اور 2 گھنٹے لگ جائیں گے اور ہاں وہ سفر ہمارا ختم نہیں ہوگا. اتنے افراد اب اس کنبے کا حصہ بن چکے ہیں. ریسنٹلی بھی ابھی نعیم اجاز صاحب نے ذکر کیا کہ چینل 92 کی طرف سے ہمارے بارے میں کچھ خبریں نشر کی گئیں. ہمیں کلیریفیکیشن دینے کا موقع نہیں ملا. اول تو ہم نے ضروری نہیں سمجھا. اب اللہ پاک نے اس گروپ کے ساتھ جو ایک پارٹنرشپ میں ہمارے جنرل عارف وڑائچ صاحب ہیں, جنرل سجاد رسول صاحب ہیں, بریگیڈیئر آفتاب صاحب ہیں, جن کے ساتھ ہم نے سکولز کا ایک سلسلہ شروع کیا. اللہ پاک نے ان کی سرپرستی میں سنو چینل لانچ کروایا. وہ چونکہ ہمارے گروپ کا حصہ ہیں تو ہم الحمدللہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا ہی چینل ہے, اور الحمدللہ اس چینل کے آنے سے جو مرچیں لگی ہیں یہ اس کے نتیجے میں وہ رپورٹ چلی ہے. انہیں بہت دکھ ہے کہ ہارون رشید صاحب ان کو چھوڑ کے سنو چینل پہ چلے گئے ہیں. تو یہ اصل میں وہ دکھ ہے جس کا اظہار انہوں نے اور غصہ بلو ورلڈ سٹی پہ نکالا ہے. تو پہلے تو یہ بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ان کو اتنی تکلیف کیوں ہوئی ہے. ایک دم پروجیکٹ کے 5 سال بعد جب وہ اپنے پہلے 5000 کسٹمرز کو ڈیلیوری دے چکا ہے, اس وقت وہ انہوں نے اس کا اظہار کیا. اپروولز کے حوالے سے جی راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے انیشلی ہمیں پلاننگ پرمیشنز گرانٹ کی, اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ کونسل راولپنڈی کو اب سے کوئی 6 مہینے سال پہلے عمران خان صاحب نے اختیار دیا, اور اسی دوران فاٹا کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپروولز پروسیس کر سکتا ہے کسی بھی ایریا میں. تو انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی جو اس ملک کے مگر مچھ ہیں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے, انہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا کہ انہوں نے کسی کو اس شہر میں ایک بڑا پروجیکٹ بنانے نہیں دینا. اور اس کی مثال یہ ہے کہ جس وقت رنگ روڈ کے سکینڈل کا تذکرہ ہوا تو سوائے ایک پروجیکٹ کے, اور وہ پروجیکٹ وہ ہے جس کی زمین پہ ہم کھڑے ہیں, اس کے سوائے ہر پروجیکٹ کا اس رنگ روڈ سکینڈل کے ساتھ ذکر کیا گیا. اور یہ وہ وقت آ گیا ہوا ہے کہ اب ہم آہستہ آہستہ بیک نقاب کرنا شروع کر دیں کہ اس تمام جو ہلچل مچائی جاتی ہے اس ملک میں اور ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو گرو نہیں کیا جاتا. میں بڑے وثوق سے آپ سب کی موجودگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سب کچھ کے پیچھے ملک ریاض صاحب ہیں, اور ملک ریاض صاحب کسی اور کو اس ملک میں گرو کرتا دیکھ نہیں سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پروجیکٹ کے اگینسٹ بھی پچھلے 4 سال سے جو ریزسٹنس فیس کی جا رہی ہے, اس شہر کا ہر ایک افسر بکاؤ ہے اور وہ ان کا لگوایا ہوا ہے, اور وہ بائی نیم لے کے کہتا ہے کہ جی آپ کی اپروول اس لیے نہیں پروسیس ہو رہی کہ پہلے آپ ملک ریاض صاحب کو راضی کر لیں, وہ راضی ہوں گے تو ہم آپ کی اپروول پروسیس کریں گے. تو میں اس ساری محفل کو بھرے میدان میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس ساری کارستانی کے پیچھے ایک اور ایک صرف شخصیت ہے, اور وہ ملک ریاض ہے. اور اس شہر میں کوئی اور پروجیکٹ بھی اگر اپروو نہیں ہو رہا تو اس کے پیچھے بھی ملک صاحب ہیں, اور ان کے لگائے ہوئے وہ افسران ہیں جو ان سیٹوں پہ بٹھائے جاتے ہیں, اور پھر ان کی بھلے کو مائنڈ کرے یا نہ کرے. آج سے 3 دن پہلے تک عمران خان صاحب نے بھی اس پروجیکٹ کی اپروول کی مخالفت کی, جبکہ پرویز الہی صاحب نے کوشش کی کہ ہمیں اپروول مل جائے. تو جب اس لیول کی ریزسٹنس ہو تو جس طرح خان صاحب ایک چینج کا ایجنڈا لے کے چلے ہوئے ہیں, ہم بھی یہ ایجنڈا لے کے چلے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ اس ملک میں ریل اسٹیٹ میں چینج لے کے آئیں گے. ریل اسٹیٹ کو اتنا فروانی اور اتنا سستا کر دیں گے کہ ہر کسی کو اویلیبل ہوگا, اور یہ جنگ ہم لڑتے رہیں گے جب تک انشاءاللہ ہماری جان میں جان ہے اور آخری خون کا قطرہ ہے. چونکہ یہ جنگ ان ریل اسٹیٹ انڈسٹری کے نام نہاد مگر مچھوں کو نہیں ہے کے خلاف نہیں ہے, یہ اس سوچ کے خلاف ہے جو اس ملک میں پریویلنٹ ہے کہ عام بندے کو کچھ کرنے ہی نہیں دینا. ایک عام فرد کو اچھی قیمت پہ وہ ڈیسٹینیشن نہیں اچیو کرنے دینی جو یہاں پہ آپ کو 2-2 کروڑ میں ایک پلاٹ اویلیبل کرتا ہے. بلو ورلڈ سٹی اس سے اچھی فیسلٹیز اس سے 1/10 قیمت میں وہاں پہ دے رہی ہے. ہم نے اپنا سارا پروفٹ آپ لوگوں کو دے دیا, اور وہ اتنی انٹینس قسم کی کیلکولیشنز ہیں. یہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو میرے معاملات کو میرے بعد دیکھتے ہیں اکاؤنٹس کے حوالے سے, نام میں اس لیے نہیں لے رہا کہ ملک صاحب کو نہ پتہ لگ جائے. تو ہم ڈیلی بیسس کو رات کو کیلکولیشن کر کے سوتے ہیں کہ کیا جتنی ڈسکاؤنٹس ہم دے رہے ہیں اس پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنا پاسبل رہے گا کہ نہیں رہے گا.
وہ ساری کیلکولیشنز کر کے ہم اس لیے سوتے ہیں چونکہ ہم نے سارا بینیفٹ، وہ بھلے ڈیولپمنٹ چارجز میں ہو، وہ بھلے لینڈ کاسٹ میں ہو، وہ ہم نے اپنے ریالٹرز کو، اپنے اینڈ یوزرز کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. یہاں شاید میرا ان کا نام لینا برا محسوس کیا ہو، لیکن سچائی اور حق کسی نے تو بیان کرنا ہے، بھلے اس کا بعد میں حشر ارشد شریف جیسا ہو، کوئی بات نہیں. یہ دنیا فانی ہے، سب نے یہاں سے جانا ہے، اور ہمیں بھی اگر یہ جنگ لڑتے ہوئے جانا پڑا تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. اور یہ وہ حق اور سچ کا سفر ہے جو کاروبار سے شروع ہوتا ہے اور وہ آپ کے ملکی معاملات کے ہر پہلو میں انوالوڈ ہے. یہ اگر ہم ذکر نہیں کریں گے، ہم بتائیں گے نہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کا ملک سنگاپور نہیں بنے گا، آپ کا ملک دبئی نہیں بنے گا، آپ کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے. اسی طرح محکوم اور پسی ہوئی قوم رہیں گے، اور آپ ڈپینڈنٹ رہیں گے ہم جیسے چند لوگوں پہ یا ان مگر مچھوں پہ کہ وہ اس ملک کو کوئی ترقی ڈیلیور کر سکیں. باقی اعجاز خان صاحب نے ذکر کیا چند باتوں کا، اس سے پہلے مشتاق صاحب نے ذکر کیا. جی میری طرف سے یہ آفر ہے ندیم صاحب اور نعیم صاحب کی اجازت سے، چونکہ وہ پارٹنر ہیں، ایکولی ڈیسیژن میکر ہیں، ان کی اجازت سے ہی جو کام بھی ہوتے ہیں اس ادارے میں ہوتے ہیں، کہ آپ نے عرض کیا کہ جی ریالٹرز کو 50% ڈسکاؤنٹ پہ پلاٹس آفر کیے جائیں. میں ان کی اجازت سے آپ کو آفر کر رہا ہوں کہ ہمارے کسی بھی بلاک میں جو ہمارا ریک ریٹ ہے اس کے 50% پہ ہم کسی بھی ریالٹر کو اپنا پروڈکٹ دینے کو تیار ہیں، پرووائڈڈ کہ وہ 10 سال بیچے گا نہیں اور وہ اس پہ اپنا گھر تعمیر کرے گا یا بلڈنگ تعمیر کرے گا. حق کے سفر کی ذمہ داری صرف اور صرف اللہ پاک کی ہوتی ہے. میں بلو ورلڈ سٹی کو معجزہ سمجھتا ہوں، میں ہمارے گروپ میں سنو چینل کو معجزہ سمجھتا ہوں. اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا احسان ہے. اگر میں ماضی کی طرف مڑ کے دیکھوں تو مجھے نہیں یاد پڑتا کوئی ایک بھی دن جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ہم نے کیا ہے. یہ صرف اور صرف اللہ پاک کی عطا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ان مگر مچھوں کی موجودگی میں اور ان مگر مچھوں کی پشت پہ میں چند اور نام لینا شروع کروں تو کینیا والا حال میرا شاید اگلے آدھے گھنٹے میں کر دیا جائے کہ کون کون ان کی پشت پناہی پہ اس کی اپروول روکنے کے درپائے ہیں. کون کون یہ سمجھتے ہیں کہ ندیم اعجاز صاحب اور نعیم اعجاز صاحب نے جو 2 لاکھ کنال رقبہ جوڑ دیا ہے اس پہ اب یا انہیں سمجھ جائیں آپ، یا انہیں صرف پروجیکٹ کرنے کی اجازت ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے. صرف اور صرف یہ وجہ ہے ہمیں آج تک اپروول نہ ملنے کی. ہمارا رقبہ اس شہر میں موجود کسی بھی پروجیکٹ سے زیادہ کمپیکٹ ہے اور کسی بھی پروجیکٹ سے زیادہ جینون ہے، آن گراؤنڈ ہے، جڑا ہوا ہے، وہاں کام ہو رہا ہے، 400-500 مشینری لگی ہوئی ہے، اور آپ کس کو کمپیکٹ بولتے ہیں؟ اور اس سب کے باوجود ہماری اپروولز روکی جا رہی ہیں. اس کی وجہ صرف اور صرف ایک مگرمچھ اور ان کے وہ دوست جو سمجھتے ہیں کہ یا یہ پروجیکٹ ان مگرمچھوں نے کرنا ہے یا پروجیکٹ ان کے دوستوں نے کرنا ہے. تو جزاک اللہ خیر جی. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست، دعا کریں کہ اللہ پاک اس سفر کو جاری رکھے اور اس ملک میں نظام کی الٹیمیٹ تبدیلی کی بنیاد بنائے. ایک فائنینشیل ریولوشن جو اس ملک کو ریکوائرڈ ہے وہ بنائے. اللہ پاک اسے سنگاپور اور دبئی سے بہتر سٹیٹ بنائے. جب ان ملکوں میں ہمارے ملکوں سے جانے والے افراد جا کے کام کر کے اسے خاک سے ہیرا اور سونا بنا سکتے ہیں تو یہ تو پھر ہمارا اپنا ملک ہے. خدا را ہمیں اجازت دی جائے یہاں کام کرنے کی اور خوشحال کرنے کی اس ملک کو، اور پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کی اور پوری دنیا میں اسلامی نظام کے نفاذ کی بنیاد بننے کی. جزاک اللہ خیر.